اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. سورہ مطففین کی تفسیر کرنے لگے ہیں. اس کو دو حصوں میں انشاءاللہ کریں گے. تو یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، دونوں نظریے ہیں کہ مکی ہے یا مدنی ہے. ظاہراً اس سورہ کا پہلا حصہ مدینے میں نازل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو کم تولنے والوں کا سامنا کیا. جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو کم تولنے والوں کا سامنا کیا. یہ لوگ جب چیزوں کو خریدتے تھے تو درست پیمانے کے ساتھ خریدتے تھے، پوری طرح خریدتے تھے، لیکن جب مدینے کے شہر میں بیچتے تھے تو کم فروش تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو احکامات سکھائے. امام علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو فرمایا کہ پہلے حلال اور حرام کو جان لو اور اس کے بعد تجارت کرو، پھر تم سب تجارت کرو. یہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 میں امام کا یہ قول ہے، قول مبارک: الفقہ ثم المتجر. پہلے فقہ سیکھو، پہلے احکامات فقہ کو سیکھو، اس کے بعد تجارت کرو. من التجر بغیر فقہ، یہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ من التجر بغیر فقہ فقد ارتمى فی الربا. جو شخص فقہی احکامات سیکھے بغیر تجارت کرے وہ سود خوری میں آلودہ ہو جاتا ہے. اس سورہ کے آخری آیات مکی سیاق سے مناسب تر ہیں. تو سورہ کا شروع مدنی ہے اور سورہ کا آخر کیا ہے؟ مکی ہے. بس مکے والے قیامت کو جھٹلاتے تھے، قرآنی آیات کو اساطیر الاولین کہتے تھے. بس سورہ مطففین ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدنی. ویل للمطففین، وائے ہو کم تولنے والوں کے لیے، جہنم کا کنواں ہو، جہنم کی آگ کی وادی ہو کم تولنے والوں کے لیے. ویل ان کے لیے ہے جو لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم تولنے والوں پر لفظ ویل سے نفرین کی گئی ہے اور لفظ ویل کم فروش لوگوں کے لیے عذاب کو بیان کر رہا ہے. تطفیف، مطففین تطفیف کے کلمے کا معنی وزن کو کم کرنا، کم تولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم تولنے سے نہیں کی ہے، منع کیا ہے. کم تولنا زمین میں فساد ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 85: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، انصاف سے ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں کو گھٹا کر نہ دو، کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب خود خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. بس یستوفون سے مراد ہے حق کو کامل طور پر لینا، اور یخسرون سے مراد ہے دوسروں کو ان کا حق کم کر کے دینا. ان دو آیات کا معنی یہ ہے کہ جب لوگوں سے اپنا حق اور اشیاء لیتے ہیں تو کامل وزن لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو اشیاء دیتے ہیں تو ناقص وزن دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ کم فروش یقین نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اصل مشکل معاد کی، بھول گئے ہیں، وہ معاد کو بھول گئے ہیں. بس ہم نے کہا کہ رسول خدا جب شروع میں ہجرت کر کے آئے مدینے میں تو اس مشکل کا سامنا تھا. لوگ کم فروش تھے، لیتے تھے پورا اور بیچتے تھے کم. بس لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے
تاکہ ان کو ان کی کم فروشی کی جزا دی جائے۔ عظیم اور کبیر میں بڑا فرق ہے۔ عظیم عزم سے، عزم کہتے ہیں ہڈی کو، جس میں استحکام ہو، دوام ہو، اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک مستحکم جزا وہ پائیں گے، دائمی وہ جزا پائیں گے، وہ جہنم ہوگا، جہنم ان کے لیے دائمی ہوگا، ابدی زندگی شروع ہو جائے گی، ان کی ابدی دائمی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بس کیا ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے؟ بس اگر انسان کو گمان ہو تو محتاط ہو جاتا ہے۔ بہت سارے معاملوں میں ہم محتاط ہو جاتے ہیں اگر ہمیں گمان آ جاتا ہے، لیکن قیامت کے لیے علمی یقین کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کم فروشی کے گناہ سے بچیں۔ تبھی کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ قیامت پر کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین ہی رکھتے ہیں۔ بس یہ الا یظن، کیا وہ کم فروش یقین نہیں رکھتے؟ یظن یقین کے معنی میں، بس انسان کو اگرچہ دنیاوی مسائل میں گمان ہو جائے تو محتاط رہتا ہے، لیکن اخروی مسائل کے اعتبار سے، قیامت کے اعتبار سے کیا ہونا ضروری ہے؟ یقین ہونا ضروری ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بس یہ آیت کنایا ہے کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ اللہ کے سوالات اور حساب کے جوابات دیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں، دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہو، بس یہ ہرگز ایسا نہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہو، محال ہو، بے شک نافرمانوں کے اعمال سجین میں ہوں گے۔ سجین علیین کے مقابلے میں فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے، یعنی فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے، یعنی جہنم یہ منقول ہے، جہنم منقول ہے، ٹھیک ہے، جہنم منقول ہے۔ بعض چیزیں منقول ہیں، بعض چیزیں منقول نہیں ہیں۔ جیسے گھر ہے، گھر منقول نہیں ہے کہ آپ گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، لیکن آپ کی گاڑی، دوسرا سامان جو گھر کا ہوتا ہے وہ منقول ہوتا ہے۔ بس وجیء یومئذ بجہنم، سورہ فجر کی آیت نمبر 23 ہے کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ بس یہ جہنم ایسا نہیں ہے کہ جہنم منقول نہ ہو، منقول ہے، یعنی جہنم کو قریب لایا جائے گا گناہ گاروں کے۔ سجین جہنم کی وادی ہے، ابدی جیل ہے، ابدی جیل کو سجین کہا جاتا ہے، ابدی جیل۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ سجین کیا ہے؟ بس یہ سخت اور پسترین درکا ہے کہ انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ تبھی خداوند عالم نے کہا کہ وما ادراک ما سجین، بس الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ کتاب مرقوم، ایک اعمال نامہ ہے جس میں درج ہے، ثبت ہے، مقدر ہے، لکھا ہوا ہے۔ بس یہ کتاب ہے، اعمال نامہ، جو انسان کو دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ بس اس اعمال نامے میں فجار کی قضا اور قدر ہے، اللہ ان کے بارے میں انہیں آگاہ کرے گا، ٹھیک۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی آتش کی وادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی آتش کا کنواں ہے، پستی ہے۔ اس آیت میں فجار کو حق اور معاد جھٹلانے والا کہا گیا ہے اور ان پر ویل کے ذریعے نفرین کی گئی، نفرین کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے عذاب آمادہ ہے جو ان کے سروں پر آئے گا، الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ بس فجار معاد کو ناممکن جانتے ہیں، محال جانتے ہیں، اور ان کی تکذیب زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، کم فروشی کی صورت میں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا ہوا گناہگار ہو۔ بس معتد وہ شخص ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کرتا ہے، اور اسیم مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، آثم یعنی گناہگار، اسیم یعنی
جس شخص کے گناہ زیادہ ہوں، شہوات نفسانی میں جو شخص غرق ہو چکا ہو، جو اپنی عقل کو مکمل طور پہ قید کر چکا ہو، اسے اسیم کہا جاتا ہے، اسے اسیم کہا جاتا ہے۔ بس اسے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا ہوا اور بڑا گناہگار ہو، زیادہ گناہوں میں پڑا ہوا ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں، گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ آیاتنا سے مراد قرآنی آیات، آیات سے مراد آیاتنا سے قرآنی آیات، کہ جب وہ درس تفسیر قرآن میں آتے ہیں، جب وہ رسول خدا کی قرآنی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ گزشتہ رسول خدا کو عادی انسان سمجھتے تھے، کہ عادی انسان ہے معاذ اللہ، اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو افسانے کہتے تھے، افسانے کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ افسانے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، یہ ان کی برائی ہے۔ بس کلا، یہ اساطیر الاولین ہرگز نہیں قرآنی قصے، حق ہیں۔ کلا یعنی یہ قرآنی قصے اساطیر الاولین نہیں، افسانے نہیں ہیں، بلکہ حق ہیں، حق ہیں، حقیقت ہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ران علی قلوبہم ما یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے برے اعمال، ما یکسبون یعنی برے اعمال، ما کانوا یکسبون، یہ یکسبون سے مراد برے اعمال، ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پہ غبار چڑھا دیا۔ تبھی آپ دیکھیں کہ ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ان کی آنکھوں میں بھی تاریکی ہے، وہ تاریکی میں ہیں، اور زبان گونگے بھی ہیں، وہ زبان سے حق بول نہیں سکتے۔ ٹھیک، بس رہین وہ غبار جو قیمتی چیز کے اوپر آئے، اسے رہین وہ غبار ہے جو قیمتی چیز پہ آتا ہے۔ بس انسان کی فطرت قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے کیا اس جہاں میں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے انسان کے پاس سب سے بڑی چیز کیا آسمان ہے، کیا زمین ہے، کیا سورج ہے، کیا چاند ہے؟ نہیں، روح۔ فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ روح سب سے بڑی آیت ہے اس جہاں میں، بس جو انسان کو ملی ہے۔ آسمان اور زمین سے بلندر ہے، کیونکہ وہ تباہ نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ بس فطرت پہ غبار، فطرت ایک اہم چیز ہے، خزانہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے پیدا ہوا ہے معدنیات کے ساتھ، انسان کا اندر یا تو سونا ہے یا چاندی، سونا ہے یا چاندی ہے۔ بس گناہ ایسا غبار ہے جو انسان کے دل پر آتا ہے، انسان کی فطرت پہ آتا ہے، اور حق اور باطل کو تشخیص دینے میں، جدا کرنے میں اندھا بنا دیتا ہے۔ بس غبار چڑھنا یعنی حق اور باطل کو انسان تشخیص نہ دے، حق اور باطل کو جدا نہ کر سکے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب کی خاص رحمت سے اس دن روک دیے جائیں گے، اس دن روک دیے جائیں گے۔ ٹھیک، بس دنیا میں جو یہ نعمت ظاہری نعمتوں میں تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ آخر میں بھی کیا ہوں، آخرت میں بھی انہیں بڑی نعمتیں ملیں گی۔ نہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ انہیں کچھ ملے، بلکہ انہم عن ربہم، بے شک وہ اپنے رب کی خاص رحمت سے اس دن روک دیے جائیں گے۔ دنیا میں جو انہیں رحمانیت ملی، وہ سمجھ رہے تھے کہ رحیمیت خاص رحمت ہمیں آخرت میں بھی ملے گی۔ خدا رد کر رہا ہے ان کی نفسیات کو، ان کی سوچ کو رد کر رہا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ ظاہری نعمتیں جو دنیا میں ملیں اسی طرح آخرت میں بھی کیا ملیں، ان کو نعمتیں ملیں۔ محجوب یعنی محروم، محجوب یعنی محروم، اس دن خاص رحمت سے وہ روک دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔ بس اگر یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں معرفت پروردگار سے محروم ہیں، اور اگر آخرت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہوں گے۔ بس ظاہری نعمتیں آنا، ظاہری نعمت کے ساتھ جب تک باطنی نعمت نہ آئے تب تک وہ ظاہری نعمت کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ غفلت کا باعث، بلکہ کیا ہے، غفلت کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو ایسا نہ ہو کہ تمہیں ظاہری نعمتیں، مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے۔ اگرچہ زینت ہے، اگرچہ دنیا کی زینت ہے، اس کے ذریعے اگر خدا تک پہنچو گے، اس کے ذریعے کہاں تک پہنچو گے؟ خدا تک پہنچو گے تو یہ زینت ہے، لیکن اگر خدا تک نہیں پہنچے تو یہ غافل کرنے والی ہیں۔ بس ہر ظاہری نعمت کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ باطنی نعمت ہونی چاہیے۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے۔ یہ باطنی نعمت ہیں کہ انسان ہر جگہ نعمت ملے، شکر بجا لائے، ہر جگہ خدا کے قریب ہوتا جائے۔ بس یہ انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم اس کا آئندہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔